بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگ بھگ 16 ماہ کی طویل قید کے بعد میں اور سلمان رفیق صاحب پھر آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رفقا اور احباب کے ساتھ، اپنے جماعتی اور تحریکی اور تنظیمی اور نظریاتی ساتھیوں کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان 16 ماہ میں جو ہم نے 8x12 کے ایک تنگ و تاریک سیل میں گزارے، الحمدللہ ہمارا جذبہ کبھی ماند نہیں پڑا۔ ہم پہلے بھی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ رائٹ سائیڈ آف دی ہسٹری پہ کھڑے تھے، اور آج الحمدللہ پہلے سے زیادہ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ 2018 کے اس حلقے میں میرا مقابلہ عمران خان سے ہوا۔ ہم نے انتخاب جیت لیا، لیکن محترم ثاقب نثار کی مہربانی سے ہمارا ری کاؤنٹ نہیں ہونے دیا گیا۔ آج وہ صاحب تاریخ کا اور ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، اور یہ قوم ان کے اور ان جیسے بہت سو کے کیے ہوئے جو ان کے کام ہے اس کو بھگت رہی ہے۔ پہلے بھی اس ملک میں اقلیت کو اکثریت پر مسلط کیا گیا تھا اور ملک دولخت ہو گیا تھا، لیکن سبق نہیں سیکھا گیا۔ آج پھر ایک اقلیت اس ملک پر مسلط کی گئی ہے۔ بدقسمتی سے نہ صرف یہ کہ وہ اقلیت ہیں، ان کا مینڈیٹ جھوٹا ہے، وہ حد درجے کے نالائق اور نااہل بھی ہے۔ کوئی ملک، اور 22 کروڑ لوگوں کا ملک خاص طور پہ، جبر، جھوٹ، بہتان اور دھونس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جن لوگوں نے مجھے، میرے بھائی کو، میرے جماعتی ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا، ہمیں تکلیفیں دیں، ہمیں ٹارچر کیا ہر طرح سے، ان کے خلاف ہمارا کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، کیونکہ پاکستان بدلے لینے کا اور انتقام لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جنہوں نے یہ مینڈیٹ چوری کیا، جنہوں نے یہ سازش کی، انہیں یہ ضرور سوچنا ہوگا آج 2.25 سال کے بعد کہ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ کیا پاکستان آگے گیا یا پیچھے گیا؟ کیا غربت بڑھ نہیں گئی؟ کیا بے روزگاری بڑھ نہیں گئی؟ کیا پاکستان کے عوام، پاکستان کا عام آدمی زیادہ تکالیف کا شکار نہیں ہوا؟ کیا پاکستان کی سلامتی کو الیکشن چوری کرنے کے نتیجے میں خطرات لاحق نہیں ہوئے؟ مسلم لیگ نون ایک اعتدال پسند جماعت ہے، اور ہم نے بارہا اس کا ثبوت فراہم کیا ہے۔ نیب کا بلیک لا ہمارے دور میں بھی تھا، کاش ہم اسے بدل سکتے، لیکن کوئی سیاسی قیدی ہمارے دور میں نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا ہم سے پہلے، مگر یہ دور سیاسی قیدیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں کس کا نام لوں؟ آپ میاں نواز شریف سے شروع کریں، ایٹمی پاکستان کے معمار سے، نئے پاکستان کے معمار سے انتقام کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور ان گمنام مجاہدوں تک جا پہنچا ہے جو آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں اور جو وعدہ معاف گواہ نہیں بنے جبر کے خلاف۔ نیب کو ختم ہونا چاہیے، نیب کو ختم ہونا ہوگا، اور نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے، اور نیب لا اور اس جیسے دوسرے کالے قوانین کی اس جمہوری ملک میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ایک آمر مطلق کا بنایا ہوا یہ قانون بدنیتی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، وفاداریاں بدلنے کے لیے، کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اور اپنی پیدائش سے لے کے آج تک نیب کو ایک ٹول کے طور پہ بدقسمتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جمہوری عوامی قوتیں مل کر اس طرح کے قوانین کو جو فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو وہ ختم کریں۔ میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز،
شاہد خاقان عباسی, آسن اقبال, ہم سے پہلے حنیف عباسی, کامران مائیکل, وہ تو ابھی اندر ہے, کامران مائیکل, فواد حسن فواد, آہد چیمہ, یوسف عباس, حمزہ شواز اور خورشید شاہ ابھی تک جیل میں, آصف علی زرداری, ان کی ہمشیرہ فریال تالپور, اس سے پہلے شرجیل میمن, کس کس کا نام لیا جائے. فواد حسن فواد کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایک ٹھیٹھ پاکستانی ہے, اس نے اس ملک کا فائدہ کیا, اس کی سلامتی کے لیے اپنی 1.5 سال اسے جیل میں ڈالا گیا. آہد چیمہ جس نے اس شہر کی شکل بدلی, وہ 25 مہینے سے کیمپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑا ہے. یہ طریقہ ہے قوم کے ہیروز کو بجائے اس کے کہ آپ ان کی عزت کریں, آپ ان کو رسوا کریں, ان کے چہروں کو گدلا کریں. جو میرے اور میرے بھائی کے خلاف ایک مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا کہ آنریبل سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے جب یہ کہہ دیا کہ یا تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو یا آپ کی اہلیت ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی ایک ٹھوس ثبوت دیں کہ ہم یہ ضمانت ریجیکٹ کریں, تو مجھے بتائیں, ہمیں پابند سلاسل کر کے, ہماری زندگی کے 16 ماہ ضائع کر کے, ہماری فیملیز کو ٹارچر کر کے, ہمارے دوستوں کو, ساتھیوں کو, پارٹی کو ٹارچر کر کے, ٹارچر کرنے والوں کو کیا ملا؟ کاش آپ کو ہی کچھ مل جاتا, آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھے یہ ضرور کہنا ہے کہ پاکستان بدلوں اور انتقام کا کون سا الزام ہے جو ہم پہ نہیں لگا. صرف یہ الزام رہ گیا تھا, کبھی ہم دہشت گرد تھے, کبھی ہم تخریب کار تھے, کبھی ہم شر پسند تھے, کبھی ہم باغی تھے. یعنی پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو آپ باغی قرار دے دیں, ہمیں کبھی دہشت گرد بنا دیں, اور اب آپ ہمیں چور بنا دیں. ثابت کبھی کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ پاکستان کے لوگ جب موقع ملے گا ہمارے ساتھ سٹینڈ کریں, اور وہ ہمارے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں. مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ آئین اور جمہور کی کامیابی کی جدوجہد آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, یہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی. ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے, ہم کسی کا گریبان نہیں پکڑیں گے, ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, ہم کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے, لیکن ہم اپنا موقف نہیں بدلیں گے. میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے, میں نے غلط کہا تھا. میں نے تو کسی ادارے کو نہیں للکارا تھا, میں نے تو اپنے سیاسی مخالفین سے بات کی تھی. مجھے ایک عدالت میں کھڑا کر کے میری توہین کی ایک صاحب نے جو اس وقت قاضی القضاء تھے. کیا یہ ان کا حق تھا؟ کیا یہ ان کا مینڈیٹ تھا؟ انہیں یہ اختیار کس نے دیا تھا کہ وہ اپنی عدالت میں بلا کے لوگوں کی تضحیک اور تذلیل کریں؟ آج وہ کہاں ہیں؟ پوری قوم کو ڈیم کے نام پہ آپ نے ڈیم فول بنا دیا, کوشش کی. یہ کیا رویے تھے آپ کے؟ ہمیں جیلوں میں بھجوا دیا. پھر یہ خواہش کی کہ اگر میں ریٹائر ہو گیا تو یہ کہیں باہر نہ آ جائیں. ہمیں باہر آتے آتے وقت لگا, لیکن عدلیہ کی آزادی کی جس تحریک کی ہم نے بنیاد رکھی تھی, جس کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی تھی, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ برگو بار نہ لاتی. آج میر شکیل الرحمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے. میر شکیل کا کیا جرم ہے؟ جیو اور جان کا جرم کیا ہے؟ وہ ہر حکمران کو چیلنج کرتا ہے, یہ جرم ہے. آپ انہیں وکٹمائز کر رہے ہیں, سارا پاکستان جانتا ہے. پہلے آپ نے مسلم لیگ نون کو وکٹمائز کیا. عمران خان صاحب اپنے مخالفوں کو برداشت کرنا سیکھیں, کل آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی. ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, آپ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں, لیکن اس رویے سے ملک چل نہیں سکتا. ہمیں عمران خان کی حکومت گرانے سے دلچسپی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود گرانا چاہتے ہیں, پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس دھینگا مشتی کے اندر پاکستان خدا نخواستہ گر جائے. آج ہمارے ملک پر بلکہ پوری دنیا میں کرونا کی وبا پھیل رہی ہے. مجھے بتائیں کیا مشکل کام تھا اگر وزیر اعظم سیاسی قیادت کو اکٹھا کرتے اور کہتے ہیں آئے مل کے کرونا کے خلاف جہاد کرتے ہیں؟ کوئی تھا جو ہم میں سے لبیک نہ کہتا؟ کتنا مشکل تھا کہ ڈینگی کے خلاف جو شہباز شریف صاحب نے اور سلمان صاحب نے اور خواجہ عمران صاحب اور ان کی ٹیم نے جو ایک بہترین کام کیا تھا, اس ٹیم سے استفادہ کیا جاتا تو لوگوں کی جانیں بچتی, آپ کو فائدہ ہوتا. لیکن نہیں, آپ اس ملک کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے. میں نے 5 سال ریلوے سے رومانس کیا, کام کیا, اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا نواز شریف کی قیادت میں. ایک آدمی آیا, اس نے 5 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا, اور ایک دن میں 5 حادثات ہو رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ
पाकिस्तान में वोट चोरी का काम रोकना पड़ेगा। अगर हम वोट चोरी इस मुल्क में होता रहा और हमने इसको ना रोका तो पाकिस्तान को फिर रिवर्स गियर लगा रहेगा, या हम दायरे में सफ़र करते रहेंगे। हमें दायरे का सफ़र नहीं करना, और इसके लिए लाजम है कि हम सब मिलकर सर जोड़ें। और ये भी बड़ी वाज़ेह बात है, जहां पाकिस्तान को जिस तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है, अब आप PMLN को भी अगर ले आएँ, हमारे लिए भी कुछ आसान नहीं होगा दोबारा पाकिस्तान को उस ट्रैक पर वापस लेके आना। आपने पाकिस्तान को डी ट्रैक कर दिया, दुनिया में आपने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, महंगाई आसमान से बातें कर रही हैं। सारे प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं जिन पे आप तख्तियाँ लगा रहे हैं, और बदकिस्मत और नलाई को तख्तियाँ ही लगा लो, टाइम पे तो मुकम्मल करो। हर प्रोजेक्ट को आपने लेट कर दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलमान रफ़ीक साहब ने बात करनी है। सलमान साहब को मैं जेल के दौरान कहता रहा कि आप ज़्यादा शरीफ आदमी समझ जाते हैं मेरी निस्बत, तो आप इस तरह करें, एक भाई जो है वो काम काज कर लेता है, क्योंकि हमारा तो कारोबार इन्होंने तबाह कर दिया। हमने आपको बताऊं, पिछले जब हम गिरफ्तार नहीं हुए थे, हमारा इनकम टैक्स 92 लाख था एक साल का। इस साल पता नहीं 8, साढ़े 8, 9 लाख है। तो इकॉनमी हमारी तबाह कर दिया आपने, कारोबार तबाह कर दिया। हमारा ही कारोबार जो हमने डिक्लेयर किया हुआ था वही आपने हमारे मुंह पर मलने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ें सारी वाज़ेह हो गई। तो सलमान साहब आपसे बात करेंगे, तो मैं इनको दरमियान में कहता रहा कि अब आप कारोबार पे तवज्जो दें, लेकिन मुझे इन्होंने कहा कि नहीं, अब अगर 1.25 साल की जेल भी मैंने भुगत ही ली है हेल्थ डिपार्टमेंट को ठीक करते करते, तो फिर मैं शायद अब आपसे ज़्यादा आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करूं। मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में ये जो यरगमाल जमहूरियत है, इसका सूरज तलू होगा। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में शहरियों को आइन के मुताबिक आज़ादी आज नहीं तो कल मिल के रहेगी। मुझे यकीन है कि जो लोग गुमराह हुए, या जिन लोगों ने नया तजर्बा किया, या जिन लोगों ने वोट दिए झूठे वादों के नाम पे, वक्त आएगा कि वो अपने किए पर नादम होंगे। हमें लोग मिलते हैं जो नादम। यकीन है कि वो वक्त भी यहाँ आएगा कि हम मिल के पाकिस्तान में इत्तेहाद की और इत्तेफाक की बात करेंगे। अभी भी पुलों के नीचे से सारा पानी नहीं गुजरा। अभी भी ये बात ज़रूरी है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, सियासी जमातें और पाकिस्तान के रियासती अदारे एक दूसरे के साथ टग ऑफ वार को छोड़ें, रस्साकशी बंद करें और एक दूसरे से मुकालमा किया जाए। एक दूसरे से मुकाबले का नतीजा पाकिस्तान को नुकसान की शक्ल में निकलेगा। मुकालमा, मुसलसल मुकालमा और कौमी मसाइल का हल, यही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।